بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، آپ تو جانتے ہیں مگر میں اسلام نہاد عورتوں کے حقوق کے علمبردار اور عورت مارچ کے منتظمین کو تاریخ کا آئینہ دکھانا چاہتی ہوں. یہ عورت کیا تھی؟ یہ زندہ درگور کر دی جاتی تھی، یہ غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی تھی، یہ معاشرے پر بوجھ سمجھی جاتی تھی، یہ مردہ شوہر کے ساتھ زندہ جلا دی جاتی تھی، اور تو اور وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا. جہاں تاریخ تھا ظلمت قضا تھا، سخت کالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر اجالا تھا. انتہائی بے رخی اور بے بسی کا عالم تھا. یکایک رہا جانا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر ہوا پھر رخ ہوا کا. اسلام نے کہا نہیں یہ تیری ماں ہے، ولا تقل لما اف تک نہ کہنا، اس کی خدمت کرو جنت مل جائے گی. یہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر عمر بڑھ جائے گی. یہ تیری بیوی ہے، اس کے ساتھ خوش رہو زندگی سنور جائے گی. یہ تیری بیٹی ہے، اس کی اچھی پرورش کرو حضور کی محفل مل جائے گی. نہیں جناب صدر اور معزز سامعین، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے عورتوں اور مردوں کو برابر کا حق دیا ہے. نہیں واللہ یہ نہیں کہنا چاہتی، بلکہ یہ تو عورت مارچ والوں کی سوچ ہے. بلکہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں اور اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ یہ تیری ماں ہے، باپ سے زیادہ خیال کر. یہ تیری بہن ہے، بیٹے سے زیادہ اکرام کر. یہ تیری بیٹی ہے، بیٹے سے زیادہ شفقت کر. یہ تیری بیوی ہے، دوستوں سے زیادہ پرواہ کر. بتائیے، خود کہیے، یہ برابری کے نعرے سازش ہے یا حقوق کی آواز؟ اسلام کہتا ہے زیادہ، یہ کہتے ہیں برابر، اور اس کے علاوہ واہیات نعرے جس کو زبان پر لاتے ہوئے انسان شرم سے پانی ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جسم تمہارا نہیں، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم ان کا اور وہ تمہارا لباس. شادی نہیں، آزادی کی ڈیمانڈ کر کے عورت سے ماں کا مرتبہ چھیننا چاہتے ہیں. یہ عورت سے بہن کا مقام لوٹنا چاہتے ہیں. یہ بیوی سے پاک دامنی چھیننا چاہتے ہیں. پردے کے بارے میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ عورت کو زمانہ جاہلیت میں گھسیٹنا چاہتے ہیں. مگر جناب صدر، ہم اس ٹرافی کے ریپر میں لپٹی ہوئی چرس کو بکنے نہیں دیں گے. ہم خوشنما ناروں کی چھاؤں میں عورت کی معصومیت سے کھیلنے نہیں دیں گے. ہم ان کی